الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ ہے دعائے سیفی۔ دعائے سیفی کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کون پڑھ سکتا ہے اور کون اس کی اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے جب یہ یوٹیوب چینل پر یا دیگر جگہوں پہ دعائے سیفی کے کمالات اور اس کے خواص جب سنتے ہیں نا، تو ہر شخص کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میں جو ہے اس وظیفے کو پڑھوں اور اس کمالات تک پہنچ جاؤں۔ یہ یاد رکھیں کہ دعائے سیفی کے متعلق بزرگان دین نے پڑھنے سے ہر عام بندے کو منع فرمایا ہے کہ ہر عام بندہ اس دعا کو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ دعا جو ہے بڑی جلالی دعا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ریاضت کی ہے۔ سب سے زیادہ ریاضت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تو یہ دعائے سیفی، سیف کہتے ہی تلوار کو ہیں، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے یا کسی غلط مقصد کے لیے پڑھا جائے تو وہ فوراً رجعت میں آ جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا یا جو ہے اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جاتا ہے یا جو ہے پھر سر جو ہے اس کا تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت جلالی جو ہے وظیفہ ہے، یہ ہر عام بندہ اس وظیفے کو نہیں کر سکتا۔ اس میں اس کے تلفظ درست ہوں پڑھنے والے کے، اور دوسرا جو ہے اس کو ایسے شخص سے اجازت لی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ اجازت کا ہے۔ اجازت لی جائے تو کس سے لی جائے؟ کیونکہ یہاں جو بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے کتاب کے ذریعے کسی نے اس کو صاحب مجاز ہے نہیں نا، اسے جو ہے اجازت ہے اس چیز کی، لیکن اس نے بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد لوگ جو ہے اسے اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ اس کو اجازت دینا شروع ہو جاتا ہے۔ اجازت اس شخص سے لیں جو صاحب علم ہو اور جسے جو ہے خود وظائف کا علم ہو اور وظائف کے جو اصول و ضوابط ہوں وہ ان تک پہنچے ہوں، اسے پتہ ہو کہ بھئی اس وظیفے کے کیا صدقات ہیں اور کیا جو ہے اس کی روٹین ہے اور کس طرح اس کو پڑھا جائے اور اس کے جو معاملات درست انداز میں اس سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جائے، تب جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ اجازت دے، تب اس سے جو ہے اس سے وہ فائدہ دعائے سیفی سے اٹھا سکتا ہے۔ بصورت دیگر بغیر اجازت کے پڑھنے والا بندہ یا جنگلوں میں چلا جائے گا یا جو ہے پاگل ہو جائے گا یا ایسی کیفیت میں ہو جائے گا کہ وہ لوگوں سے کٹ جائے گا، اس کی ایسی عادات اور سکنات ہو جائیں گی نا، ایسی عادات ہو جائیں گی کہ لوگ جو ہے اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ اگرچہ اس کی عمر جو ہے 45 سال ہوگی لیکن وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرے گا اور وہ اپنا جو ہے وہ دماغی توازن کھو بیٹھے گا، جو بغیر اجازت اس چیز کو پڑھتا ہے۔ بغیر اجازت بہت سارے نقصانات ہیں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ ایک سورت پڑھنے والا بچہ تھا، اس کو قاری صاحب سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، مجھے جنات دیکھنے ہیں۔ جنات دیکھنے کے بعد جو ہے اسے قاری صاحب نے یا جان چھڑانے کے لیے اسے کہا یا جو ہے پتہ نہیں کس نیت سے اس نے اس کو کہا کہ 40,000 مرتبہ یہ پڑھ لو، جنات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس نے جو ہے وہ تعداد مکمل کی تو واقعی جنات نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو جب دوبارہ قاری صاحب کے پاس گئے، قاری صاحب نے کہا میں نے یہ آپ کو وظیفہ دیا ہی نہیں ہے۔ تو بڑی مشکل سے جو ہے اس کا علاج کیا، الحمدللہ علاج ہمارے یہاں سے ہی ہوا، اس کا علاج ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی بغیر اجازت اس کا وظیفہ آپ لوگ پڑھو گے وہ نقصان دہ ہوگا۔ اس کا وظیفے کی اجازت ضرور دیں۔ اب لاہور میں جو ہے وہ ایک بندہ مجھے فون کرتا ہے کہ بھئی دعائے سیفی کی اجازت دو۔ میں نے کہا اتنی جلالی دعا ہے، آپ کیوں دعا پڑھ رہے ہیں یہ؟ تو اس نے کہا کہ میرے ایک جگہ رشتہ ہونا ہے، رشتے کے لیے جو ہے وہ میں نے کہا رشتے کے لیے اس قدر پاورفل دعا آپ پڑھو گے، یہ تو ایسا ہوا جیسے حشرات کے لیے جو ہے ایٹم بم گرانا۔ تو بہتر ہے کہ میں نے کہا کوئی اور وظیفہ آپ کو دے دیتا ہوں، اس میں جو ہے آپ کے رشتے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی۔
لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں میں نے جو ہے یہ وظیفہ کرنا ہے. میں نے کہا بھائی اس کی بہت زیادہ احتیاطیں ہیں، تو آپ کس طرح اس کا وظیفہ کرو گے؟ تو یہ دعائے سیفی ہے، اس کو جو ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 دن میں یہ 27 مرتبہ مکمل کی جائے، یا پھر جو ہے 9 دن میں اس کو 27 مرتبہ پڑھا جائے اس وظیفے کو. اس کے بعد جو ہے اس کی ریاضت روزانہ 1 مرتبہ کی جاتی ہے. تو کوشش میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی صاحب علم سے اس کی اجازت لے لیں. بعض صورت دیگر اس کی اجازت، اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں کہ بغیر آپ جو ہے کسی کو جو ہے سنیں اور سوشل میڈیا میں اس کے کمالات دیکھیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. کیونکہ دعائے سیفی شروع کے کلمات جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے جو ہے کسی، اس کا شہد کا چھتا کبھی آپ نے دیکھا، اس میں انگلی لگا دینا یا کوئی لکڑی وغیرہ لگا دیں، پھر اس کی حالت جو ہے اس بندے کی کیا ہو جاتی ہے جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور سجا دیتے ہیں اس بندے کو، زخمی کر دیتے ہیں. تو یہ سی جو ہے اس میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اس کے جو موکلات ہوتے ہیں یہ فوراً جو ہے الرٹ ہو جاتے ہیں. اس قدر جو ہے وہ مضبوط دعا ہے. تو شروع میں جو ہے بندہ چھوٹے چھوٹے وظائف کرے، وظائف کرنے کے بعد کامل جب ہو جاتا ہے تب جا کر جو ہے وہ دعائے سیفی کی طرف آئے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.